ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن پاک کی حفاظت بذمت اللہ ہونے کی۔ روتے ہوئے دعا کر رہا تھا۔ یہاں سے انگریز جو ہیں وہ لے گئے تھے برطانیہ میں، اللہ کے گھر کے اندر گنا مانگ رہا ہے۔ حجازی لہجے کے مطابق 7 نقول تیار کروائی تھیں، وہ اس وقت تاشقند کے میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ تصویر نہیں آپ بنا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پچھلی ایک پروگرام میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا تاشقند کے اس میوزیم کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تلاوت نسخہ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے 7 نسخے تیار کروائے تھے، رسم الخط جو حجازی ہے اس کی مناسبت سے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فتوحات بہت بڑھ گئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسریٰ اور قیصر جو ہیں مغلوب ہو چکے تھے، ایران فتح ہو چکا تھا، اور روم کے زیر تسلط علاقے جو ہیں وہ بھی فتح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب مختلف علاقوں کے لہجے مختلف ہیں، تلفظ مختلف ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ مصر جو ہے اگرچہ افریقی سرزمین پر واقع ہے، لیکن وہاں عربی بولی جاتی ہے، لیکن وہاں کا لہجہ اور وہاں کا تلفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں کاف کو چے کے ساتھ بولا جاتا ہے اور جیم کو گاف کے ساتھ بولا جاتا ہے، حالانکہ چے اور گاف عربی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کو ایک واقعے سے لطیفہ بھی ہے لیکن واقعہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا تو ایک آدمی طواف کے دوران میں دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک، روتے ہوئے دعا کر رہا تھا۔ تو ایک پنجابی کہنے لگا، دیکھو اللہ کے گھر کے اندر گنا مانگ رہا ہے۔ وہ گنا نہیں مانگ رہا تھا، وہ اصل میں کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الجنہ۔ مصری تھا تو مصر کے اندر جیم کا تلفظ جو ہے وہ گاف کے ساتھ ہے، اللہم انی اسألک الجنہ کی جگہ اللہم انی اسألک الجنہ کہہ رہا تھا۔ اسی طرح جب اذان دی جاتی ہے تو اکثر جو لوگ ہیں جن کو عربی لہجے پر قدرت نہیں ہوتی اور جو اپنے مقامی لہجے اور تلفظ کے ساتھ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، حالانکہ نہ چے عربی کے اندر ہے نہ گاف عربی کے اندر ہے، تلفظ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب فتوحات بہت بڑھ رہی تھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نے قرآن پاک کو مرتب نہ کیا، سینوں کے اوپر ہی رہا، سینوں کے ذریعے سے پھیلتا گیا، زبانوں سے زبانوں تک پہنچتا گیا، تو اس کے تلفظ کے اندر جو ہے فرق واقع ہوگا، اور جب تلفظ کے اندر فرق واقع ہوگا تو پھر اس کی تحریر کے اندر بھی فرق واقع ہو جائے گا۔ چنانچہ حجازی لہجے کے مطابق 7 نقول تیار کروائی تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مختلف علاقوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک نسخہ جو ہے اس وقت یہ جو ہے نا استنبول کا میوزیم وہاں موجود ہے۔ ایک دوسرا نسخہ جو ہے ہمارے مغل بادشاہوں کے پاس پہنچا تھا، اور یہاں سے انگریز جو ہیں وہ لے گئے تھے برطانیہ میں، اور اس وقت انڈیا آفس لائبریری کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ نسخہ جس کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، وہ اس وقت تاشقند کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ 2018 میں تاشقند جب پہنچے تو ہم نے اس نسخے کی زیارت کے لیے جب میوزیم میں گئے، الگ سے ہے، الگ سے بنا ہوا، تو ہمیں جب داخل ہوئے تو ہم نے کیمرے نکالے تو وہاں جو کھڑے تھے محافظ، انہوں نے ہمیں کہا کہ تصویر نہیں آپ بنا سکتے۔ اب اتنی بڑی سعادت اور آج کے دور کے اندر تصویر نہ بنے یا تصویر میں ریکارڈ نہ ہو، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو پھر بعد میں ہم نے ایک اور ساتھی کو وہ باتیں کرنے لگے تو پھر ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنائی، اس کی تصاویر بھی بنائی، اور ممکن ہے کہ آپ سکرین پہ اس کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ قرآن پاک کا نسخہ
جس کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، اور جس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ خون گرا تھا، وہ آج تاشقند کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اور یہ قرآن پاک صرف ایک نسخہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن پاک کی حفاظت بذمت اللہ ہونے کی۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کے مختلف شہروں کے اندر قرآن پاک تباہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں اور شہروں کے اندر، فیصل آباد میں قرآن پاک کے مختلف نسخے جو ہے تباہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح پورے عالم اسلام میں مختلف ممالک کے اندر نسخے تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ آج کے ان نسخوں کو سامنے رکھیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نسخے کو جو تاشقند کے اندر موجود ہے سامنے رکھیں، آپ کو ایک حرف کی بھی تبدیلی دکھائی نہیں دے گی۔ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی بہترین دلیل، بہترین مثال اور بہترین جو ہے توجیہ۔ تو بہرحال ہم نے اس کو دیکھا، اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب صدر ایوب خان، پاکستان کے فیلڈ مارشل ایوب خان انڈیا کے ساتھ معاہدے کے لیے تاشقند میں پہنچے، تو وہاں سے وہ اس قرآن پاک کی فوٹو کاپی بھی لے کر آئے تھے، اور وہ فوٹو کاپی آج کراچی کے عجائب گھر میں، کراچی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ پہلے تو انہوں نے عام رکھی ہوتی تھی، لیکن اب اس کو پتہ نہیں حفاظتی نقطہ نظر سے یا کس وجہ سے انہوں نے سیف کے اندر بند کر دیا ہے، الماریوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ لیکن الحمدللہ مجھے وہ بھی دیکھنے کی توفیق میسر آئی، اور وہ بھی اس کی بھی زیارت کرنے کا موقع ملا۔ وہ بھی شاید آپ اس وقت جو ہے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں، جو کراچی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جو تاشقند کے اندر موجود ہے۔ تو اس موقع پہ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بہت بڑا میوزیم ہے، اس سے بہت بڑا لیکن لوگ جوگ در جوگ اس قرآن پاک کے زیارت کے لیے حاضر ہو رہے تھے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بتایا یہ گیا جب ہم وہاں پہنچے کہ یہ تاشقند کے اندر آیا تھا امیر تیمور کے دور کے اندر۔ کہاں سے ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچا، عثمانی دارالحکومت، عثمانی سلطنت، عثمانی خلافت، شاید وہاں سے چلا ہو، امیر تیمور تک پہنچا ہو، امیر تیمور کی وجہ سے تاشقند کے اندر پہنچا ہو۔ بہرحال آج بھی وہ تاشقند کے میوزیم کے اندر موجود ہے، اور ہماری سعادت ہے کہ ہم نے اس کی بھی زیارت کی، اور اس لحاظ سے ایک بڑی سعادت ہے کہ ہم گواہ بن گئے قرآن پاک کی حفاظت بذمت اللہ کے۔ تو ناظرین کرام، اس سعادت کا اظہار کرنا مقصود تھا، اس سعادت کے حوالے سے قرآن پاک کی حفاظت بذمت اللہ اور محفوظ عن الخطا ہونے کا ذکر کرنا مقصود تھا۔ سمجھیے، سمجھائیے اور آگے تک پہنچائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت و برکات کا نزول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔